بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو غریب میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بہت عرصے کے بعد اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ ہر ماں باپ کی طرح وہ ماں باپ بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس بچے کے باپ کی خواہش تھی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ باپ کام پر جا رہا تھا اور راستے میں حادثہ ہوا، اور حادثے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ جب گھر میں یہ خبر آئی تو ماں اور بچے کے رو رو کر حالت بری ہو گئی۔ ماں تو بلکہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ میرا تو کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے۔ میرے ماں باپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ میرا ایک ہی سہارا تھا اور وہ بھی آپ کے پاس چلا گیا۔ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، کس کے سہارے جیے گا؟ باپ کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور بچہ ابھی چھوٹا تھا۔ ماں نے سوچا کہ اب اس بچے کو کھلانے کے لیے مجھے ہی مزدوری کرنی پڑے گی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی۔ دن کو محنت مزدوری کرتی، رات کو کپڑے سلائی کیا کرتی، تاکہ وہ اپنے بچے کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلا سکے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ 6 سال کا ہو گیا۔ ماں نے اس بچے کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا۔ بچے کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، لیکن وہ بچہ بہت ہی ذہین تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ باقی بچوں نے اس بچے کو دیکھ کر اتنا مذاق اڑایا کہ وہ بچہ روتا ہوا اپنے گھر واپس آ گیا۔ آ کر اپنی ماں کو سارا واقعہ بتایا۔ ماں اس کی باتیں سن کر تڑپنے لگی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی۔ جب ماں کی روتے روتے آنکھ لگ گئی تو بچہ سیدھا اپنے باپ کی قبر پر پہنچ گیا۔ بچے کی یہ باتیں سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئیں گے۔ بچہ اپنے باپ کی قبر کے ساتھ لپٹ گیا اور کہنے لگا، ابو جان، میں 2 دن کا بھوکا ہوں، کھانا کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس بچے کے باپ کے جانے کے بعد ان کا تو یہ حال ہو گیا ہے، ان کو غربت نے جکڑ لیا ہے۔ باپ کی قبر کے سرہانے یا 6 سال کا بچہ زاروں قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس 4 سالے بچے کو روتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا، اس طرح درد بھری فریادیں کرتا ہوا بچے کو توتلا لہجے میں بچے کے ننھے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اے بچے، اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکالوں؟ بچے نے کہا کہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مردے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ اور صحیح اور سلامت قبر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے مردے اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکلا، تو ایک دم قبر پھٹی اور اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکلا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا اس کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، عطر کی خوشبو۔ سبحان اللہ، وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، مگر اپنے دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت سن لو۔ جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں ہے۔ جو سکون، جو اطمینان غربت میں ملتا ہے، وہ سکون اور اطمینان امیری میں نہیں ملتا۔ امیری میں تو صرف بے سکونی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے بیٹے، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، جب بھی جھکنا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ تیرے باپ نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزار دی۔ میں نے 3 دن کے فاقے کاٹتا تھا، 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب صبح کو کھانا کھاتا تو شام کو کچھ نہ ہوتا، جب شام کو کھاتا تو صبح کو کچھ نہ ہوتا۔ میں نے جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا۔ میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو بھی کھلایا، حلال کا لقمہ ہی کھلایا، اور کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا۔ میرے بیٹے، اگر تم اللہ تعالیٰ کا بننا چاہتا ہے تو جا غربت کی زندگی بسر کر۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی، اللہ اکبر۔ مر جانے کے بعد
جب تو قبر میں آئے گا پھر دیکھے گا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ باپ اس 4 سالے بیٹے کو یہی درس دیتا ہوا کہ جب بھی مانگنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا، غربت میں زندگی بسر کرنا کیونکہ اس میں سکون ہے، اور لقمہ کھانا، ایک گھونٹ پانی کا پینا، ایک گھونٹ پانی کے پینے کے ساتھ ساتھ جب سانس لینا تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص ایک بار پھر مر گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگتا تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہوں پر تم سے میری کبھی بھی صلح نہیں ہوگی۔ پہلا یہ ہے کہ جو تمہارا سر ہے، جس میں سوچنے کی صلاحیت، بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سر کو جب بھی جھکانا اپنے رب کے آگے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہیں جھکانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ زندگی میں جب بھی پریشانی آ جائے، برا وقت آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آئے تو تکیے پر سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر رو لیا جائے۔ اسے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہارے پریشانی بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے بالکل رو کر کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں مجبور ہو کر بچے کو وہ چیز جہاں سے مرضی پیدا کر کے دیتی ہے، لیکن جو میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، اگر اس کے آگے رو کر مانگا جائے تو کیا وہ ہمیں واپس خالی ہاتھ لٹائے گا؟ اگر کسی بندے سے مانگے تو بندے کے ہاتھ میں نوالا اور منہ میں تانا ہوتا ہے، لیکن وہ رب کی ذات ہے جو دیتی بھی ہے اور دے کے پچھاتی بھی نہیں ہے، اور میرا رب بھی راضی ہو جائے گا اور سب کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو انسان دوسرا بڑا گناہ کرتا ہے جو یہ ہے کہ اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پر میرا قہر ٹوٹے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی نے ایک بار سنا اور سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو۔ سنارے نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی ہے، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگایا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو چھپ کر اس کے مسلمان کے گھر کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کے سمندر کی گہری جگہ پر پہنچا اور وہاں انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔
وہ مسلمان جب اتنی رسوائی دیکھے گا تو اس سے خیال ہوگا کہ وہ درود شریف سے کام نہیں بنا اور وہ جو اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھے اس مسلمان کے پاس آیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا کہ آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی۔ آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیں۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ میں سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہے جیسی ہم نے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی اور ہر حاجت بھی پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا، ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا کہ یہ انگوٹھی کہاں سے ملے؟ مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج کا شکار اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ جب مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ وہ بھی رو رہا تھا، اس کا یہ مسلمان دوست بھی، اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اسے وجہ پوچھی تو تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے سختہ کہنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو کال، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگی تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔